بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ماں بولی کہ تمہاری منگنی ناظر سے ہونے جا رہی ہے تو میں خاموشی اختیار کر لی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے وہ جلد ہر کسی سے بے تکلف ہو جاتا۔ وہ شوق تھا تاہم میرے مزاج کو سمجھتا تھا، میرے ساتھ بہت جلد بے تکلف ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں خود کو لڑکوں سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ والدین نے ہماری بچپن میں شادی کے بندھن باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرتا جو مجھے ناگوار محسوس ہو۔ البتہ باقی سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور شرارتیں وغیرہ کرتا۔ میری گریجویشن مکمل ہونے کے بعد والدین منگنی کا ارادہ رکھتے تھے۔ امی نے مجھ سے پوچھا، میری خاموشی کو رضامندی جان کر منگنی کی تیاری کرنے لگی۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی اور میں نے اس بات کو نارمل انداز میں لے لیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا اور نہ ہی میرے دل خوشی کے مارے پہلو سے باہر آنے لگا۔ یوں منگنی کی حد تک تو ناظر کے ساتھ اس رشتے کو سکون سے قبول کر لیا۔ میں محبت کے جذبے سے ناآشنا تھی۔ ناظر بھی محبت کا جذبہ میرے دماغ میں اس وقت تک نہیں جاگا جب تک ہماری منگنی نہیں ہوگی۔ منگنی کے بعد ایک لحاظ اور دل میں عزت و احترام کے جذبات نے جنم لے لیا۔ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگی۔ یہ میرے مستقبل کا جیون ساتھی ہوگا۔ لوگ محبت کو کوئی سمجھتے ہوں گے لیکن میں محبت کو پہلے عزت مقدم سمجھتی ہوں۔ میرے نزدیک اگر کوئی عزت کا خیال نہیں کرتا تو وہ آپ کے محبت کے لائق نہیں۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بس میرا مزاج ایسا تھا، ناظر آتا تو سامنے بلا وجہ نہیں جاتی، کچن میں ہوتی تو وہیں رہتی، وہاں خود آ کر سلام کرتا جواب دیتی، یا پانی یا شربت مانگتا دے دیتی۔ اس سے آگے بات بڑھانے دیتی تھی کیونکہ گھر میں چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لگاؤ کا اظہار کر رہے ہوں تو وہ دیکھ لیں، ایسی باتوں سے ان پر برا اثر ہوگا۔ ناظر تو میرا منگیتر تھا لیکن اگر بہنوں کے دل میں ایسے ویسے جذبات نے جنم لیا تو وہ باہر کسی لڑکے سے لگاؤ کا رشتہ قائم نہ کر لیں۔ بس اتنی سی بات ناظر کو سمجھ نہ سکا۔ مغرب سے قبل بے احتیاط کو بے رخی سمجھ لیا۔ اب وہ کھل کر مجھ سے بات کرتا، جب موقع ملتا رومانی فکرے کہتا، تب مجھے ان سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے شرارتیں پسند تھیں لیکن ایک منگیتر کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے ناظر کی شرارتیں سخت ناپسند تھیں، اور وہ اپنے جذبوں میں سرشار سے احساس نہ ہوتا کیا حرکتیں اس سے مجھے سرزد کی۔ مثلاً بڑکا کر میری چھوٹی بہن ندا کو کہتا، اپنی بھاجی کو کہو خالدہ، یہ خالدہ میری دوست اور خالہ کی بیٹی۔ تب مجھے اس کی ہر شرارت اوچھاپن محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ باتیں مجھے پسند نہیں، تم الٹی سیدھی حرکتیں مجھ کو ناپسند کرتے ہو، پلیز آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ بات نہ سمجھتا اور اپنے دل سے خوشی کی اس طرح لگاؤ کا اظہار کرتا رہتا۔ ایک روز وہ ایک ڈبہ لے کر آیا، میری بہن سے کہا یہ روبینہ کو دے دو، کہو اس میں تحفہ ہے۔ مجھے علم ہو گیا کہ تحفہ پسند آئے گا۔ میں نے ڈبہ کھولا، کانچ کی رنگ برنگیاں چوڑیوں سے بھرا تھا۔ ایسا تحفہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ نہ تو میری سالگرہ قریب تھی اور نہ ہی عید، نہ ہی تحفہ کس خوشی میں، جبکہ میں کانچ کی چوڑیاں سرے سے پہنتی نہیں۔ یہ بھی سوچ رہی تھی کیا کروں۔ ہنستا مسکراتا کمرے میں آ گیا، پوچھا بتاؤ تحفہ پسند آیا؟ میں نے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بادل ناخواستہ دھیمے سے لہجے سے اس سے شکریہ کہا۔ ایسا نہیں اللہ کلائی، میں ایسے ایک سائڈ تمہاری کلائی میں پہناؤں گا۔ یہ کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی حرکت پر شدید غصہ ہوا اور اسے ہاتھ کھینچتے ہوئے کش میں ڈبہ گر گیا، چوڑیاں فرش پر بکھر گئی، بیشتر ٹوٹ گئی۔ تبھی وہ گویا ہوا، ٹوٹ گئی تو خیر ہے، میں اور لا دوں گا، شاید تم کو ان کے ٹوٹنے پر غم کر رہے ہو۔ ان کی سواگ کی نشانی کہتے ہیں، ان کا ٹوٹنا اچھا شگون نہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے تن بگن میں آگ لگ گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، دفع ہو جاؤ، نہیں لینی مجھے تم سے کوئی چوڑیاں ووڑیاں۔ یہ جملے میں نے اس کی قدر تلخی سے کہا کہ وہ بونچار سے رہ گیا۔ اس وقت میرے کمرے سے نکل گیا۔ ہماری پڑوس میں ایک لڑکی صنم رہتی تھی، وہ میٹرک تک میرے اسکول میں پڑھتی رہی، اتفاق سے اس وقت آ گئی۔ مجھے دیکھا تو پوچھا، ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگی، ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کو اتنا حق تو ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ سیدھا سادہ سچے دل کا لڑکا ہے، تبھی تو من میں آئے تو گزار دیتا ہے۔ اس میں بری نیت نہیں، نہ وہ بدمعاشی کر رہا ہے۔ تم اس کی محبت کو سادگی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو خوش نصیب سمجھتی۔ خیر، اس نے مجھے سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ میں نے بس اتنا کہا، بے شک ناظر مجرم نہیں مگر بے وقوف ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ سنجیدہ طور طریقے کیوں نہیں اپناتا۔ اس واقعے کے بعد ناظر مجھ سے پھر کوئی مذاق نہ کیا اور نہ ہی لگاؤ کا اظہار کیا۔ تاہم ہمارے گھر بھی آنا ترک نہ کیا، بلکہ زیادہ آتا۔ کمرے میں جا بیٹھتی، وہ وہاں تک باہر نہ نکلتی جب تک وہ بدستور امی اور بہنوں کے سے مذاق کرتا، لطیفے سنا کر ان کو ہنساتا۔ لیکن اب اس کی شرارت میں کمی آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے نوٹ کیا جب ناظر ہمارے گھر آتا تو صنم بھی آ جاتی۔ وہ ہمارے صحن میں اس کی آواز سن کر آتی۔ ناظر کی عادت تھی زور زور سے بولتا اور ہنس ہنس کر کھلتا۔ اس طرح پڑوسیوں کو پتہ چل جاتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تو صنم آگے اسے دیکھتے میں منہ دھونے کے بہانے واش روم میں چلی گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنسو صاف کرنے گئے، تو بھی مجھے قسم دے کر پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہاری دوست ہوں، خدا را مجھ سے مت چھپاؤ۔
جو بات تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اسے میز پر رکھے گلدستہ دکھایا، کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظر آیا تھا، یہ گلدستہ رکھ کر گیا ہے۔ خیر ابھی اسے خبر نہیں کہ ان باتوں سے چڑتی ہوں تو وہ جان بوجھ کر کیوں حرکتیں کرتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے روبینہ، دیکھو مجھے لگتا ہے ذہنی طور پر وہ نہیں بلکہ تم بیمار ہو، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ اب تم مانو نہ مانو، اچھا ایسا کرو یہ گلدستہ مجھے دے دو۔ میں سدا بہار کے پھولوں کو کچا اسے تھما دیا اور کہا یہ لو، تم ہی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رکھ لو، لیکن اگر دوبارہ یہ پھول مجھے بھیجے تو صنم میری بات مکمل ہونے سے پہلے اپنا دل جلانے بجائے یہ پھول مجھے دے دینا۔ مجھے لگتا ہے تم لاشعوری طور پر اپنی منگنی سے خوش نہیں، ناظر کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو پسند نہیں۔ میں ناظر کو پہلے ناپسند کرتی تھی لیکن اب ناپسند کرتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے مردوں سے مختلف عادات کا مالک ہے، جبکہ ہمارے مرد باوقار ہیں۔ مردوں اور لڑکوں کی عمر میں فرق ہوتا ہے۔ ناظر میری نظر میں اچھا اور لڑکے کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے سوا اس میں کوئی اور خرابی ہو تو بتا دو۔ کوئی خرابی نہیں، بس مجھے یہ نہیں پسند۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک حل، اگر تم اسے پسند نہیں کرتی تو انکار کر دو۔ شادی سے کیسے کر دوں انکار؟ میرے ابا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ فکر نہ کرو، میں کوئی راستہ نکال لوں گی، مگر اس کے لائے ہوئے پھول اس کے منہ پر مت مارنا۔ اگر وہ پھول دے تو رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔ تم کیا کرو گی؟ سنبھال کر رکھ دوں گی، وہ مذاق میں بولی، مگر میں تو غصے میں تھی۔ تبھی تم ہی کر لو ناظر سے شادی میری بلا سے، مگر اب وہ مجھے پھول نہ بھجوائے، یہ کہہ دینا۔ جب ناظر گھر میں ہوتا تو صنم آ جاتی، اس سے بات ضرور کرتی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا۔ اگلے دن ناظر ہمارے گھر آیا، میں نے میری چھوٹی بہن کے ہاتھ پھول بھجوائے، تبھی صنم آ گئی۔ اس نے پھول پکڑ دیا اور کہا یہ لو، جاؤ شادی کر لو اس سے، تم بہت اس کی وکالت کرتی ہو، عمر کے سدا بہار پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہنا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صنم نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی تم شور مچاؤ اور سب سے کہہ دو نہ تمہیں ناظر پسند نہیں، لہٰذا اس نے تمہارا زندگی بھر کا رشتہ نہ باندھا جائے۔ چپ رہو گی تو مر جاؤ گی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری خاموشی، چھپا احتجاج سب سمجھ پائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، تمہارے اور ناظر مزاجوں میں بہت فرق ہے، یہ معاملہ آگے چل کر مصیبت بن سکتا ہے۔ تم جس دنیا قدیانوسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو وہاں عورت کی خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے۔ میں نے گھر والوں کی بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم گھر والوں سے بات نہیں کرتی تو نادر خود بات کر لے گا، وہ تمہیں اسے پسند نہیں کرتی۔ صنم اس دن میری برین واش کیا، اس بات کا خیال کر دیا اب ناظر آئے تو اس سے خود ہی کہہ دوں اسے ناپسند کرتے۔ منگل کی رات تھی، ناظر ہمارے گھر آیا، دروازہ میں نے ہی کھولا تھا، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر ہمت کی اور ایک سانس میں کہہ دیا میں تم کو پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری عادات نہیں ملتی، ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ اس نے کہا کوئی انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے مزاجوں میں ضرور فرق ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی خاطر عادات اور مزاج کو بدلا جا سکتا ہے۔ تم جس طرح چاہو، میں شادی کے بعد خود کو بدل لوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ میں جوش میں تھی، صنم نے مجھے سمجھایا تھا ناظر کو اچھی طرح واضح کر دینا کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی تو دونوں خوش نہیں رہ سکیں گے بلکہ دونوں کی زندگی برباد ہوگی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں جھوٹا بہانہ آ گیا۔ میں نے کہا ہاں، ایک اور وجہ، میں صنم کے بھائی صباحت کو پسند کرتی ہوں۔ بس یہ تابوت میں آخری کیل تھا، میں نے ٹھوک دیا۔ نہ جانے کیسے منہ پر یہ جملہ نکل گیا۔ ناظر کا رنگ فاق ہو گیا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کوئی مجھ سے رابطہ نہ رکھا۔ 3-4 ماہ گزر گئے، صنم مجھ سے ملنے نہ آئی، نہ ناظر آیا۔ میں نے صنم کے گھر نہ جا سکی کیونکہ والد ہمیں اڑوس پڑوس نہیں جانے دیتے تھے، تبھی وہ آ جاتی تھی لیکن ہم کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ صنم ہر دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے چچا کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں سمجھی اس بار وہ مری گئی تبھی وہ نہیں آ رہی۔ ناظر کا نہ آنا البتہ سمجھ میں آتا تھا، ظاہر ہے میں نے اس سے ایسی بات کی، اس کا ناراض ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اب دل میں عجیب خدشات ابھرتے ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ سیانے کہتے ہیں خدشات ایسے نہیں آتے، کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ایک دن امی سے سنا ناظر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ہوا، تب مجھ کو اطمینان ہو گیا۔ کوئی دن گزر گئے، صنم آ گیا، اپنی شادی کی خبر لائی، اس نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ کیسی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی ابھی تک والدین سے نہیں ملا، وہ ناراض ہے، بڑی مشکل سے منایا ہے، تبھی تو آ پائی ہوں، ابھی جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں گی تب بتاؤں گی۔ دوسری بار وہ 15 دن کے بعد ایک قدرے خوش تھی کیونکہ والدین کو منا لیا، مگر انہوں نے اس کے خاوند کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے ہر بات مجھ سے چھپائی، اگر بتا دیتی تو شاید جنم جلی مزید جلنے سے بچ جاتی۔ والدین کو ناظر کو داماد بنانے کی ضد کرتے رہے کیونکہ بچپن سے اس سے میری نسبت طے تھی۔ انہوں نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ میری نہ سنے گی اور ناظر کی جو بزرگوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ ناظر کو منا کر لائے، اسے بتایا گیا ہمارے پڑوس میں صباحت نام کا کوئی لڑکا ہی نہیں۔ تم کسی صباحت کی بات کر رہے ہو، بلکہ صنم کا کوئی بھائی ہی نہیں۔ یہ ناظر کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن وہ تو بہانے سے منہ بنائے ہوا کہہ رہا تھا کوئی اور لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن بات سرہن غلط تھی کیونکہ مجھے سرے سے کوئی لڑکا پسند نہیں
میں نہ کبھی کسی سے ملی تھی۔ خیر پھر شادی کی تاریخ رکھتی گئی۔ جس رات مایوں میں بیٹھی تھی صنم آگے بنی ٹھنی لیکن ذرا چپ تھی، بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس قدر بولی مجھے افسوس ہے جواب تم اس کو نہیں چاہتی جس کو ناپسند کرتی، اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور اس بزدل کا حال دیکھو، ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے وہاں موجود تھے۔ حوصلہ دینے کی بجائے صنم گویا چلتی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ میں سوچنے لگی صنم ایسی نہ تھی، جانے اب کیوں ایسا ہو رہی ہے۔ اس نے دوستی کا تقاضے بھلا دیے، سوچ نہ سکتی تھی تقدیر مجھ کو ایسا مذاق کرنے والی ہی ہے۔ سب جنس بول رہے تھے، میں بے خبر تھی۔ جب دوست کی دوستی پر ناز تھا وہی میری خوشیاں لوٹنے والی ہے۔ میں رونا چاہ رہی تھی لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے، میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی، غلطی میری اپنی تھی، آنے والے دنوں میں سزا خود بھگتنا تھی۔ یہ بھول چکی تھی کہ میں نے نادر سے کہا تھا تم مجھے پسند نہیں، حالانکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی نسبت توڑی نہیں جاتی۔ اس قصور کے نادر اتنی بڑی سزا دے گا، مجھے چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی۔ اتنے دنوں تک صنم اور نادر غائب رہے، میں یہ جاننے کی کوشش نہ کی وہ کہاں ہیں۔ صنم تو اپنے عزیز جان سہیلی سمجھتی تھی مگر وہ ناگن نکلی، اس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا۔ کاش میں اسے راز نہ بتاتی اور نہ اس سے مشورے لیتی، وہ تو اپنا دماغ کسی اور سمت چلا رہی تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر ناظر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کی اذان کے وقت آیا بھی تو مجھ سے بات نہیں کی اور میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا، میرے چہرے تک دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ دن ہی یوں دبے پاؤں گزرنے لگے، کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ دن بھر باہر رہتا، رات کے آخری پہر رہتا، چپ چاپ سو جاتا۔ ہم دونوں شادی کے اتنے دنوں بعد بھی ایک دوسرے کے اجنبی تھے۔ کافی دن کے بعد اس کے والدین مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے خود ہی ناظر سے بات کی۔ تم اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے، اس سے کہیں لے کیوں نہیں جاتے، رات کو گھر دیر سے آتے ہو، یہ کیا طریقہ؟ ناظر نے جواب دیا، اس سے پوچھ لو، اس نے کہا تھا اس کو پسند نہیں ہوں۔ اب کوئی پسند نہیں تو کیا کرے، زبردستی کے بندھن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت تو اس دن گزری جب اس نے گھر میں بتایا کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے اور ایک بچے کا باپ ہے۔ ہمارے خاندان میں صنم کو قبول کرنے پر کوئی تیار نہ تھا مگر نادر کی خاطر کرنا ہی پڑا۔ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ صنم اس کے گھر کا وارث پیدا کر چکی تھی جبکہ مجھے تو ابھی تک اس کی بیوی کا درجہ ہی نہیں ملا تھا۔ صنم کے دل میں لگا چکا تھا، اب اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ میں بدنصیب اپنی مجبوریوں پر آنسو بہاتی رہی، خود کو مجرم گرانتی رہی مگر میں نے خود کو نصیب کی آگ لگائی تھی جس میں میری ساری خوشیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ مجھ سے وہ کلام نہ کرتا کیونکہ ایک تصوراتی رکیب سا بات کی صورت میں نے اس کے ذہن میں موجود تھا۔ عمر رہا میں آج تک کسی سے بات سے ملی نہیں، کبھی کسی غیر کا منہ نہ دیکھا، لیکن رقابت میں آگ جو نادر جلاتی رہی دراصل وہ میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ صنم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلے ناپسند کرتا تھا، اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگر پتہ ہوتا صنم مجھ سے چھڑا رہی ہے تو اس سے شادی پر آمادہ ہونے کی بجائے زہر کھا لیتی۔ اس کے لیے میرے دل میں شدید محبت نہ جانے کب اور کیسے جنم لے لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک طرفہ خاموش آگ جسے بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی طلاق کی بات کرتا تو میں رونے لگتی، اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے، اپنا بویا خود کاٹ رہی تھی، کسی کو الزام کیوں دوں؟ میں نے ہیرے کی قدر نہ کی تھی اور پھر پتھر کا بن گیا۔ میں نے محبت کے قابل نہ تھی۔ صنم کا دامن پھیلایا، محبت کے سارے پھول سمیٹ لیے، میں خالی دامن ہوگی، کانٹے میرے حصے میں آئے۔ آج میں جی رہی ہوں، شاید میرا محبوب مجھے معاف کر دے، لیکن کسی دن میں اس کے نکاح میں ہوں، شاید وہ کبھی پلٹ کر